السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یادوں کا عکس آئینے ادراک میں ہے، آج کل کال سے کر زکریا ڈاپولی کوکن، بچرا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچرا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ کسی بھی انسان کی عظمت کا اندازہ ہمیں تاریخ کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جن کی زندگی کا مقصد آرام و آسائش کے بجائے قوموں کو سنوارنا ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت محترم سید شبیر احمد سر تھے، جنہوں نے اپنی بے لوث خدمات اور انتھک محنت و کاوشوں کے ذریعے قوموں کی تعمیر میں اہم کردار نبھایا۔ آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ جناب سید شبیر احمد ایسی ادبی شخصیت کا مجسم نمونہ ہے جنہوں نے نہ جانے کتنے پتھروں کو تراش کر ہیرا بنا دیا۔ ان کے تراشے ہوئے ہیروں کی چمک دھمک سے مہاراشٹر کے کونے کونے روشن ہے۔ جس طرح آفتاب اپنی چمک دھمک اور تمازت کے لیے مشہور ہے، جس طرح قوس قزح اپنی یکجہتی کا خاموش پیغام سناتی ہے، جس طرح گلشن اپنی مہکتی فضاؤں سے محفل کو معطر کر دیتا ہے، ان تمام صلاحیتوں کا مجسم نمونہ محترم سید شبیر احمد صاحب تھے۔ موصوف کی ادبی سماجی کاوشوں کو قلم بند کرنا سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کے مصداق تھے۔ محترم سید شبیر احمد صاحب نے اپنی زندگی کے 35 سال تدریسی خدمات انجام دیے۔ ان 35 سالوں میں اپنے تجربات کی بنیاد پر بہترین استاد، بے مثال ہیڈ ماسٹر، باوقار ایڈمنسٹریٹو آفیسر اور ایک ماہر ایجوکیشنل کونسلر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیے۔ محترم سید شبیر احمد کی پیدائش 24 نومبر سن 1954 کو کولہاپور میں ہوئی۔ اپنی ابتدائی تعلیم انجمن خیر الاسلام اردو ہائی اسکول اور جونیئر کالج سے 1969 میں مکمل کی۔ اسی ادارے سے 1973 میں ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے پونے کا رخ کیا۔ پونا یونیورسٹی سے آپ نے 1986 میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے بی ایڈ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈی ایس ایم کا کورس کیا۔ آپ بچپن ہی سے کافی ذہین طالب علم رہے۔ آپ ہمیشہ اپنا قیمتی وقت عبادت کرنے اور مطالعہ کرنے میں گزارتے تھے۔ اپنے تعلیمی سفر میں کبھی آپ نے مشکلات کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا۔ ابھی سے پاؤ کے چھالے نہ دیکھو، ابھی سے پاؤ کے چھالے نہ دیکھو، ابھی یارو سفر کی ابتدا ہے۔ جمیلہ عارف فضلانی اردو ڈی ایڈ کالج کونڈوا میں جب اپنے تدریسی خدمات کی شروعات کی تو ان کے مشفقانہ رویہ اور نظم و ضبط پر مضبوط گرفت دیکھتے ہوئے آپ کو پرنسپل کے عہدے پر سرفراز کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت ہی کم عرصے میں آپ نے اس ادارے کو ترقی کی طرف گامزن کیا۔ آپ ہی کے دور میں اردو بی ایڈ کالج، مراٹھی ڈی ایڈ کالج، بی ایڈ کالج کا آغاز کیا گیا۔ آپ نے ان اداروں میں نظم و ضبط کا ایسا نظام بنایا تھا جس میں سمندر سے گہرائی خاموشی تھی، اس کی فضا بھی امن و شانتی کا پیغام دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑوں کے پرسکون دامن میں تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ ان پہاڑوں کے دامن میں ان کی گونجتی ہوئی آواز اخلاق و تربیت کا درس دیتی تھی۔ وہ اپنے شاگردوں میں تمام صلاحیتیں کس طرح بھر دیتے تھے، جیسے آفتاب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہو کہ آفتاب تو اپنی شعاعوں کو گن کے رکھ دے، کہ آفتاب تو اپنی شعاعوں کو گن کے رکھ دے، ہم بھی اپنے میدان کے ذروں کو چمکانا سکھا رہے ہیں۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ملک کے کئی تنظیموں نے انہیں ادبی ایوارڈ سے نوازا۔ اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی اس انداز میں کیا کرتے تھے، جب بھی میرا شاگرد دنیا کے کسی کونے میں جائے گا سکوں کی طرح کھنکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ بات آج 100% درست ثابت ہو رہی ہے۔ آج ان کے ہونہار شاگرد تدریسی فرائض اور مختلف ادبی ادارے قائم کر کے سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آخرکار 1 مئی بروز جمعہ
2020 کی رات کو اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ایک بہترین استاد، پرنسپل، اسکالر، تمام طلباء کے دلوں پر راج کرنے والی شخصیت اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اہل خانہ اور طلباء و طالبات کو صبر جمیل عطا کرے، مرحوم کی دینی، تعلیمی اور سماجی خدمات کو قبول فرمائے، مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کی پھولوں کی بارش فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی یادیں تر و تازہ ہے۔ یہی نہیں کہ وہ سب سے جدا سا لگتا تھا، یہی نہیں کہ وہ سب سے جدا سا لگتا تھا، عجیب شخص تھا، ہر دم نیا سا لگتا تھا، عجیب شخص تھا، ہر دم نیا سا لگتا تھا۔